لگائیں ان لفظوں پر اور اس بولنے والے پر تو پھر پتہ چلے گا۔ ساتھ یہ بھی ہے فَكَانَ مَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظا لصدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونصحا لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو محفوظ کیا تھا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی فرمائی تھی۔ اے روافض زمانے کے بدخواہ ہو، آل کے بدخواہ ہو، یہ تو خیر خواہی تھی۔ یہ روافض کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو خیر خواہی کی تھی، یقیناً خیر خواہی تھی۔ اب ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، نہ اس خیر خواہی کو لوگوں نے پہچانا، نہ آج ہم جو خیر خواہی کر رہے ہیں اسے کوئی پہچان رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ہر دور میں منصور سرے دار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوئے مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے اس وقت کہ جو حسینیت پر تھے، اور کتنے تھے جو یزیدوں کی ٹکٹوں کے امیدوار تھے یا ٹکٹوں پر وزیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حسینیت کی ایک تاریخ ہے، یزیدیت کی ایک تاریخ ہے۔ یزیدیت کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ جب کربلا کا وقت ہوتا ہے وہ حسینیت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک سید کے ذریعے سے ہی کچھ لفظ اردو کے سنا دوں۔ سید، اور وہ سید جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، غوث المحققین، قطب العارفین، حضرت سیدنا قطب علی شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز، ان کی تصویر کی زیارت بھی میں کرا دیتا ہوں۔ یہ ہیں سید، مگر روافض کے لیے وبال جان تھے۔ اپنے عہد میں پیر محل سندیلیاں والا شریف، وہاں ان کا مزار ہے، اور ان 4-5 اضلاع میں ان کا خصوصی فیض ہے۔ ان کے خلفاء اور ان کے جانشین، انہوں نے اس زمانے میں جنگ جاری تھی ان کی روافض کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ جس کا رخ ادھر رہا ہے اس نے پھر وہی کہا ہے یا اس سے بڑھ کے کہا ہے، یہ سارا بڑھ کے ہے۔ یعنی انہوں نے بڑھ کے نہیں ماری، روافض کو بڑھ کے مارا ہے، روافض کو بڑھ کے مارا ہے۔ تو ان کے عہد میں 1313 ہجری میں 1313 ہجری میں روافض نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام تھا رمی الجمرات۔ بڑا گستاخانہ نام تھا، چونکہ یہ ملعون لوگ جو ہیں ان کی ایک دعا ہے جس میں معاذ اللہ صنم قریش کہہ کر، قریش کے 2 بت، پھر وہ لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ مقدس شخصیات پر۔ تو یہاں جمرات کہتے ہیں وہ جو شیطان بنے ہوئے ہیں منا میں، جن کو حج میں رمی کی جاتی ہے، تو رمی الجمرات یہ نام رکھا انہوں نے اپنی کتاب کا۔ تو اس کے رد میں پیر صاحب نے پھر اس سے بڑا نام رکھا، کیونکہ جو کنکری جمرے کو لگتی ہے تو وہ کنکری ہوتی ہے، اس میں کوئی بارود نہیں ہوتا، آگ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پھر اس کے جواب کے اندر جو کتاب لکھی تو وہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہی آتش فشانی والا ہے، شوائز البرکات۔ شوائز البرکات یہ نام آپ نے تجویز کیا اس کتاب کا، اور جو
رمی جمرات والے تھے، ان پر آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ آج بھی ادھر سے دھواں نکل رہا ہے. تو اتنے جامع نام کے ساتھ اس کتاب کو آپ نے تعبیر کیا، اور اس انداز میں اس کے اندر آپ نے دلائل لکھے کہ شوائز البرکات، چمکتی اچھلتی کودتی بجلیاں اور آتش فشاں سے نکلتے ہوئے آتش کے شرارے، کہ جو صرف کنکری نہیں ہوتے، جس میں بارود بھی ہوتا ہے. تو اس طرح آپ نے رمی جمرات کے مقابلے میں یہ آگ برسانے والی کتاب ان پر، کہ وہ ایک معنی ہے کہ بجلیاں جو آگ برسا رہی ہوں، یا وہ آتش فشاں پہاڑ کے جو پھٹتا ہے تو اس کی کنکریاں جو آگ بھی برساتی ہیں. تو یہ کتاب انہوں نے تحریر کی. اس کتاب سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے ہو بہو پڑھ رہا ہوں، یعنی صرف ان کے لفظ، یعنی یہ جس نے کل گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے وہ ان کو سامنے رکھے. یہ جلال والے بھی بڑے بزرگ ہیں، کہیں خواب میں یا کچھ الٹا نہ کر دیں. تو اعتراض، بعضے کہتے ہیں کہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق کا دینا لائق تھا، یعنی دے دینا چاہیے تھا، اگرچہ وصیت وغیرہ بھی نہ تھی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں فرمائی تھی. چلو کوئی بھی اور دلیل نہیں تھی، دعویٰ تو کیا تھا نا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو پھر انہیں چاہیے تھا دے دیتے. یہ جو کہتے ہیں کہ 14 صدیوں میں تو کسی نے نہیں کہا، تو 14 صدیوں کی، اب میں پوچھتا ہوں یہ جو قائلین ہیں ان میں سے کتنوں نے یہ کتاب دیکھی ہوئی ہے؟ اب بیٹھے ان جس طرح کہ ان کا ذہن کمپیوٹر ہے اور 14 صدیوں کی ہر گلی میں پھر رہے ہیں. اب 14 صدیاں سندھ کی، بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی، کشمیر کی، وہ دوسرے ممالک کی، وہ جو دوسرے بر اعظم ہیں ان کی تو کیا، یہ تو پنجاب کے اندر سے یہ 7 ضلع ہے ان کا، وہاں جو کچھ وہ لکھ گئے وہ بھی نہیں پتا کیا کیا لکھا. جواب، ان کے سامنے چونکہ رمی الجمرات والے تھے تو یہ شوائز البرکات لے کر حملہ آور تھے، تو کہتے ہیں اس میں قباحتیں تھیں. نمبر ایک تو اس میں جو حصہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ لیتے تھے، اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق سارا دے دیا جاتا تو ان سب کی حق تلفی ہو جاتی. یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلی قباحت ہے کہ اگر دے دیتے. دوسری، جب شرع دین کی بات میں رعایت کرتے تو عدل کہاں رہتا؟ اب ان ساری باتوں کا مفہوم مخالف وہ نہیں بنانا جس طرح طیب نقشبندی مجھ سے پوچھ رہے تھے، کیا وہ اس بات پر تلی ہوئی تھی؟ اب ہر ایک جملے کے مقابلے میں دوسری طرف ایک بات ابھرتی ہے مگر ہم بول نہیں رہے. دوسرا کیا ہے؟ جب شرع دین کی بات میں رعایت کرتے تو پھر عدل کہاں رہتا؟ بلکہ یہ رعایت کی سند تو قیامت تک جاری ہو جاتی. قیامت تک جو ہمارے شاہ صاحب مخصوص پیرائے میں اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے وی آئی پی کلچر یہاں نہیں چلتا، وہ آواز بھی ہم آپ کو سنائیں گے. تو یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں اس لیے نہیں دیا کہ یہ بن جانا تھا کہ اسلام میں بھی وی آئی پی کلچر ہے، کہ یہاں بھی قانون بدل جاتے ہیں خاص لوگوں کے لیے، تو عدل نہ رہتا قیامت تک کے لیے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کر گئے اپنا مال تو دے سکتا ہوں مگر میں اسلام پر ناانصافی کا داغ نہیں لگنے دوں گا. بلکہ یہ روایت کی سند تو قیامت تک جاری رہتی کہ جس سبب تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خلل پڑ جاتا، پھر اسی دن ہی یہ آج جو بھونکتی تھی جو اب تک ٹی وی چینل پر کہ اس دن سے ہی انصاف ختم ہو گیا، انہوں نے کہا اے ملونہ نہیں، اس دن انصاف کا جھنڈا بلند ہوا قیامت کے لیے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبزادی کے معاملہ میں بھی شریعت کو نہیں بدلنے دیا، شریعت کو نہیں بدلا، تو یہ سبق دیا کہ قیامت تک پھر اور کسی کے لیے کون بدلے گا. یہ لفظ ہیں کہ جس سبب تمام یعنی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خلل پڑ جاتا، اگر دیتے، نہیں دیا تو خلل نہیں پڑا. اب اس کا سب مفہوم مخالف سوچتے جاؤ، بولو نہیں، لیکن یہ مسئلہ حقیقت تو ہے. اب یہ سید صاحب تیسرا جواب دیتے ہیں، سید کی ضرب ہے تیسرا، اس میں ظاہر خدا جل جلالہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی. اگر دیتے تو کیا تھا؟ نافرمانی تھی. یعنی ادھر شایان شان لائق یہ تھا تو دے دیتے، تو ادھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا. لہذا اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو. کیونکہ یہ سید صاحب ان کا ایک لفظ سنو، کیونکہ نہ خدا نے کہیں حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سالم فدق دینے کا حکم کیا ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، پھر یہ کس طرح دیتے؟ یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہیں غوث المحققین، ان کا لقب لکھا ہے کتاب پر، قطب العارفین پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری. اب ان پر تو کوئی خارجیت ناسبیت کا الزام نہیں، اور یہ تو انہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا کی نسل پاک سے ہیں، مگر کہتے ہیں شریعت شریعت ہے، دین دین ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں. تو یہ تین وجوہات آپ یہ سکرین پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. چوتھی، اس مثال کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، جو عربی میں لکھا ہے، انہوں نے حدیث پیش کی ہے. چوتھا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راہ خدا میں صدقہ کر گئے تھے فدق کو، پھر یہ کیوں کر اس کو واپس لے سکتے تھے؟ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ واپس لے کے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے، یہ کیوں کر لے سکتے تھے؟ اب واپس لینا جو اب وجہ بتا رہے ہیں نا کہ کیوں نہیں لے سکتے، اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کر سکتا. اور یہ حدیث بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سنتے تھے کہ دی ہوئی چیز واپس لیں، صدقہ کر کے چیز واپس لیں تو کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ حدیث سنتے تھے، العائد فی صدقاتہ کالکلب یعود فی قیئہ. یہ بھی اہل علم کے لیے ہے کہ اس جگہ پھر ترجمہ کر کے ذرا سمجھائیں لوگوں کو کہ فدق دینے کو ان سید قطب علی شاہ صاحب کے نزدیک کیا صورتحال تھی فدق دینے کی، کہ یہ کیا بنتا. انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کہ صدقہ دے کے پھر واپس لیں،
سرکار دے گئے ہیں، ابو بکر صدیق امت سے واپس